اور سامعین اب تقریر کا سلسلہ ہے، عنوان ہے درگزر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مقرر ہیں مفتی محمد شجاع الدین رتولی۔ للہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضب ناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ خیال رہے غصہ یہ وہ آگ ہے جو بہت سے بے قصور انسانوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس لیے اس پر قابو رکھنا اصلاح معاشرہ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس بری عادت کا خاتمہ ہو۔ اسلام نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ غصہ کے وقت حوصلہ، ہمت اور درگزر کرنے والے کی فضیلت کو مذکورہ آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان والکاظمین الغیظ کا معنی بتائیں، تو آپ نے فرمایا اس کا معنی جو غصہ کو روک لیتے ہیں۔ جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصہ ضبط کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے بری بات سن کر تحمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صاحب تنبیہ الغافلین رقم تراز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، خالق کائنات اس بندے پر مہربانی فرماتا ہے۔ حضرت قاضی غلام مہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، مارنا ہو مار مت احسان کر، وہ خود ہی مارا جائے گا شرم کا مارا ہوا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے اور اپنا ہر معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیتا ہے اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسن بندوں سے محبت فرماتا ہے اور برائی کے عوض برائی کرنا خبث ہے، اور برائی کے عوض بھلائی کرنا کرم اور بڑا کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان یہ نہیں کہ تو بھلائی کے عوض بھلائی کر دے، یہ تو بدلہ چکایا ہے۔ احسان یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو ان سے بھلائی کر۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں غور کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں بڑے بڑے محلات دیکھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ محلات کن لوگوں کے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل ان لوگوں کے ہیں جو ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی لونڈی آپ کو وضو کرانے کے لیے بھرا لوٹا لائی، اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا آپ پر گر گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ آپ نے اپنی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بولی والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا ہے۔ وہ بولی والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا، اللہ تجھے معاف کرے۔ وہ بولی واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا کہ جاؤ فی سبیل اللہ آزاد ہو۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے درست کہا، آپ نے اس پر غصہ نہیں فرمایا، گھر تشریف لائے اور ایک تھال میں اشرفیاں رکھیں اور اس سے جا کر پیش کیں اور فرمایا، آج تم نے مجھ پر ایک احسان کیا، اس کا بدلہ دینے آیا ہوں۔ مخالف نے پوچھا کہ حضرت احسان میں نے کون سا کیا ہے؟ فرمایا تو نے مجھے گالیاں دیں، میں نے صبر کیا، وہ تیری طرف سے مجھے نیکیاں دی گئیں۔ وہ مخالف اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور آپ کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے شیشہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ خادم سخت گھبرایا کہ نقصان ہو گیا ہے، گرفت ہوگی۔ اس نے عرض کیا، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور قدرتی طور پر شیشہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ غلام نے یہ عاجزانہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ حضور ناراض نہ ہوں اور معاف فرما دیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم کے جواب میں یہ مصرع فرمایا کہ خوب شد
آئینہ بینی شکست، اچھا ہو گیا، خود بینی کے اسباب ختم ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، آپ نے ہر مرتبہ اسے یہی وصیت کی، غصہ مت کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ غصہ جو مذموم ہے اور جس سے روکا گیا ہے، یہ وہ غصہ ہے جو دنیاوی معاملات میں ہو، لیکن جو غصہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال کرنے پر انسان کو غصہ آئے، تو یہ غصہ محمود و مطلوب ہے۔ نمبر 2، غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اس لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسے ناپسند حرکات، ضرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے انسان برافروختہ ہوتا ہے اور جذبہ انتقام سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنے غصہ کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقے سے مال نہیں گھٹتا۔ نمبر 2، عفو و درگزر سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، تواضع اور عاجزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں سے درگزر کرنے والوں، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لو۔ مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے جنتی لوگ ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ غصے سے بچے اور اپنے ایمان کا مزہ نہ بگڑنے دے۔ ایمان جس قدر میٹھا اور شیریں ہے، غصہ اسی قدر بدمزہ اور تلخ ہے۔ مذکورہ آیات مبارکہ اور حدیث کریمہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ مومن اپنے غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، لوگوں کو ان کی طرف سے برائی نہیں پہنچتی، بلکہ اپنے جذبات کو دبائے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کا ثواب کی امید پر معاملہ سپرد خدا کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا بدلہ بھی نہیں لیتے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں اور ان محسن بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، عنوان تھا درگزر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مقرر تھے مفتی محمد شجاع الدین رتولی۔